لا 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 نحتاج المال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ صبح صبح میں کل سے میرا دل بہت خراب تھا کیونکہ کل ایک بچے کی ڈیتھ کی مجھے خبر ملی. مسجد میں حلقہ میں 17 سال کا وہ بچہ تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور جیسے بھی ہوئی، یہ امانت ہے ان کی. تو اس کے علاوہ پھر صبح جب میں مسجد گئی ہوں تو وہاں پر مجھے سسٹر، کیونکہ میں غسل میت میں ہوں، تو ان کا فون آیا. انہوں نے کہا کہ آج یہ جو اب دوسری صبح آئے گی اس میں ایک اور سسٹر کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ان کی غسل ہے میت کا صبح 9 بجے، تو انشاءاللہ میں پہنچوں گی. اور ایک اور سسٹر کی بھی آج ڈیتھ ہوئی ہے. تو چونکہ ہماری مسجد نے اس فیملی کا بچہ تھا، اس کا غسل رکھا ہوا تھا، تو پھر ہم نے وہ والی سسٹر کی برج میں بھیج دی. تو کچھ کنٹینیوسلی میں ڈیتھس دیکھ رہی تھی. اور اتنی، آپ یقین کریں، میں نے واٹرلو میں بہت جنازے دیکھے اور میں گئی ہوں، اتنا بڑا جنازہ میں نے نہیں دیکھا کتنے عرصے میں یہاں پر. بہترین بچہ ہوگا یہ، جو اس کے لیے کہتے ہیں نا، انسان کے جنازے سے انسان کی اس کی آگے کی زندگی کا اندازہ لگ جاتا ہے. تو مجھے پورا گمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے آگے کا سفر بہت بہترین رکھا ہوگا، بہترین رکھا ہوگا. جتنے لوگ تھے، ہر مسجد سے لوگ آئے ہوئے تھے. آپ یقین کریں کہ وہ ہر مسجدوں میں جا کے امامت کرا چکا ہے. پچھلے سال اس نے، جو پچھلا رمضان تھا، اس میں تراویح لیڈ کری ہے اور لوگ بہت اس کی تعریف کر رہے تھے. اور جو مجھے اس کی آنٹی سے بات ہوئی، خالہ سے میں مل سکی تھی مسجد کے اندر، مدر چلی گئی تھی اس کی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ لوگ اتنی اس کی تعریف کرتے تھے، اتنی تعریف کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ اس کو نظر ہی نہ لگ جائے. اس کی ماں یہی کہتی تھی. اس کی بہترین گفتگو تھی، بہترین اخلاق تھے اور بہترین قرآن کی ریسیٹیشن تھی. بہت قرآن پڑھتا تھا وہ، بہت زیادہ بہت زیادہ. اور ابھی 1 سال میں ہی وہ چینج ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے کر اپنے پاس فوراً ہی بلا لیا، اور اس کی ماں کا صبر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس میں آ کر بیٹھ گئی کمرے میں، کچھ بنانے کا دل نہیں چاہ، اندھیرا بھی. بس پھر نیچے جا کے کچھ بنا کے پھر آتی ہوں. پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آخری بات، کہ یہ بچے جو ہیں نا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی گفٹ اور امانت ہے، اور یہ اللہ کبھی بھی لے سکتا ہے ہم سے. ان کی قدر کریں، خوش رہنا سیکھیں، اور ان کی ایسی تربیت کریں کہ ہمارا صدقہ ہی بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ. بس اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ. پھر بات کرتے ہیں دوبارہ، کھانا بناتے ہیں کچھ نہ کچھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ گئی تھی میں گھر کافی. میں بچے کے اب اس کی امی سے بھی ملنے چلی گئی تھی جنازے کے بعد. پھر اب گھر آئی تو کچھ اتنا خاص موڈ نہیں ہو رہا تھا بنانے کا. گوشت میں نے بھگویا ہوا تھا، تو اس گوشت کو میں بنا رہی ہوں اسٹو. اس کے لیے میں نے سارے ٹماٹر، میں آپ کو بتا رہی ہوں کیسے ڈال کے، بس فارغ کر کے، کہ جس دن آپ کا کچھ نہیں دل چاہ رہا ہوتا، سب کچھ گوشت کے اندر ڈالیں اور بند کر دیں اور پھر بھون لیں. یہ 2 پیاز ہیں بڑی والی، کافی بڑے سائز کی یہ پیاز ہے، یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے. 2 عدد پیازیں تھیں، 3 عدد ٹماٹر تھے. اس کے بعد میں اس کے اندر یہ مسالے ڈال رہی ہوں. اب یہ مسالے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا ہے. یہ پسا ہوا دھنیا ہے، تیز پتہ ہے، کالی مرچ ہے، کٹی ہوئی مرچ ہے، یہ زیرہ ہے، یہ دار چینی ہے، یہ والا ثابت زیرہ ہے، الائچی ہے، لونگ ہے اور کالی مرچ ہے. یہ پورے مسالے دونوں کھڑے بڑے جو بھی ہیں وہ سب اس میں ڈال دوں گی. پھر اس کے ساتھ ہی اس کے اندر جو ہے میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالوں گی، اور کیا کہتے ہیں دہی ڈالوں گی. ایک تو میرے کو یہ میں نے سمجھے 3 ٹی اسپون ہو گئے، 3 ٹی اسپون میں نے اس میں یہ ڈالا ہے. اچھا، اس کے اندر میں تھوڑا سا آئل ڈال رہی ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں نے 1/2 کپ آئل ڈالا ہے. اس کے بعد اس میں ڈال رہی ہوں دہی. دہی ڈل جائے گا، 2 ٹیبل اسپون بڑے سے میں نے اس میں دہی ڈال دیا ہے. اور یہ میرے پاس سالسا پڑا ہوا ہے، تو مجھے سالسا بڑا پسند ہے. میں یہ آپ کو ہل رہا ہے کیونکہ میں بوتل کھول رہی تھی. ٹھیک ہے، یہ میں نے اس میں سالسا ڈال دیا. اب یہ سب چیزیں ڈال کے، سالسا ڈالا ہے تو نمک تو ڈالنا ہے لیکن کم مقدار میں ڈالوں گی اس کے اندر نمک، تاکہ تیز نہ ہو جائے. ٹھیک ہے،
اور اس کو میں بند کر دوں گی. یہ بند کر دوں گی اور جب یہ گل جائے گا تو میں اسے بھونوں گی, تب آپ کو دکھاتی ہوں. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گوشت گل گیا ہے دیکھیں میرا اچھا خاصا. ٹھیک ہے, اور اب اس کو میں بھون لوں گی تو سمجھیں ہمارا بھنا ہوا گوشت تیار ہو جائے گا. اتنا آسان سا طریقہ ہے. جب آپ کا موڈ نہیں ہو رہا کچھ بھی پکانے کا تو آپ سب کو ڈال کے بند کر دیں اور پھر آخر میں بھون لیں. اس میں آخر میں کیا ڈالوں گی بھونتے ہوئے میں آپ کو بتاتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرا گوشت آلموسٹ بھلنے کے آ رہا ہے. دیکھیں آئل چھوڑ دیا. اس کے اندر میں نے بس ڈالنا ہے کہ میں 1 ٹی اسپون ڈال رہی ہوں گرم مسالہ, اور ساتھ ہی جو میرا اپنا بھنا کٹا ہوا جو مسالہ ہوتا ہے وہ ایک میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر, اور ساتھ تھوڑا سا لیمن ڈال رہی ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کو میں بالکل بھون کے اور مکس کر دوں گی اچھے سے. اور یہ میرا بھنا ہوا گوشت تیار ہو گیا. آپ کے پاس بھنا کوٹا مسالہ نہ ہو تو آپ ایک کام کریں, آپ اس میں کڑھائی گوشت کا مسالہ ڈال دیں ذرا سا 1 چمچ آخر میں, تو ایک بڑی مزے کی وہ آ جاتی ہے نا. بس اس کو نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں. ہاں جی, بس اینڈ میں نے اس کے اندر ادرک, ہری مرچیں اور دھنیا ڈال دیا. اوپر سے بھی گارنش کرنے کے لیے میں نے رکھا ہے الگ. یہ مکس ہو کے اب اس کو میں بالکل نکال کے آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا بنا ہمارا. بچے کھائیں گے رات کے کھانے میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دیکھیں آج میں نے یہ بھنا گوشت بنا لیا ہے. جب آپ کا دل اداس ہو, کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہو, تو بس سب کچھ ڈم کریں گوشت کے اندر اور اس کو بھون کے انسٹنٹ پاٹ میں بنا لیں, اور الحمدللہ بہت اچھا بنے گا. چٹپٹا سا گوشت ہوگا. اور اس کے ساتھ میں نے یہ نان دیپ کے سرو کر دیے ہیں کیونکہ روٹی کا موڈ بھی نہیں تھا, اور تھوڑی سی بس پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے کہ بچوں کو مزہ آئے کھاتے ہوئے. تو آئی ہوپ آپ کو پسند آئے ہوگا. اب ہم لاسٹ میں اچھی سی بات کر کے پھر اینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کھانا بنا دیا, سب بچوں نے کھا لیا الحمدللہ. اوپر بھی آ گئی میں. بہت آج کا دن عجیب سا گزرا. میں مسجد کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا, جنازے کے بعد میں مدر کو ڈھونڈ رہی تھی اس بچے کے کہ میں ان سے تعزیت کر لوں, تو مجھے وہ مدر نہیں ملی. تو بس مجھے ان کی خالہ ملی. صومالی سسٹر تھیں, اور صومالی بچہ تھا جس کی ڈیتھ ہوئی. اور اتنا بڑا جنازہ میں نے واٹر لو میں بہت کم دیکھا ہے. آپ یقین کریں ہر جگہ سے لوگ آئے ہوئے تھے اس کے لیے. ہر کسی کی زبان پہ تھا کہ بہت اچھا بچہ ہے وہ. میں نے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے یہاں تعزیت ہے تو مسجد میں نہیں ہے, گھر پہ ہی ہے. تو وہ انہوں نے ایڈریس دیا, اور ایسے ہی میں نے اپنے فون پہ GPS میں لگا لیا. اور جب میں گاڑی میں بیٹھی, گاڑی سٹارٹ کی, تو فون کنیکٹ ہوتا ہے گاڑی سے, تو گاڑی کے GPS کے اوپر ان کا ایڈریس میپ آ گیا. اور پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, میں پارکنگ سے نکلی اور میں اس میپ کو فالو کرتے کرتے اس کے گھر پہنچ گئی. اور جب میں نے اس کے گھر پہنچی ہوں تو میں اس ماں سے ملنا چاہتی تھی. لٹرلی میں نے صبر دیکھنا ہو تو ایسی مائیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے انسان کو صبر آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ماں کو بہت صبر دیا. ہر بات پہ وہ الحمدللہ کہہ رہی تھی, اور میں اس کے پاس بیٹھی ہوں. ان کے آنسو بھی نہیں تھے, بالکل نہیں تھے. اور میں ان سے یہی کہا میں نے کہ میری بچی بھی 17 سال کی, اور میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ میں بھی ایک ماں ہوں اور آپ بھی ایک ماں ہوں. اور ہم نے پھر اس کو ڈسکس کیا, اس بچے کا جو بھی اس کے ساتھ ہوا, جو وہ ایک امانہ ہے, وہ میں نہیں بتانا چاہتی. لیکن جس طرح وہ چلا گیا, اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو بھی ٹیسٹ ہوا, اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو دے گا. حافظ قرآن بچہ تھا, بہترین تلاوت کرنے والا, بہترین کرنے والا. جب میں ان کا ہاتھ, میں نے کہا وہ بچہ آپ کو لے کے جائے گا جنت الفردوس میں. یقین کریں میں نے ان کا ہاتھ پکڑا, ہم دونوں مائیں سامنے آمنے بیٹھ گئی, اور میں نے ان کو کہا لے کر جائے گا آپ کو. تو انہیں مجھے کہا سسٹر ہما مجھے پتہ ہے کیا ہے, مجھے پتہ ہے وہ لے کے جائے گا. اور میں نے کہا کہ دیکھیں اللہ نے اس کا لکھا تھا نا, جو میں آپ لوگ کو ایک آیت بتاتی ہوں ہر دفعہ کہ والذی قدر فہدہ. تو میں نے اس کی ماں کو کہا کہ وہ جو تھا نا پہلی والے اس کا جو ورڈ ہے والذی قدر, اللہ نے اس کا لکھا ہوا تھا. آج جانا سب کیلکولیٹڈ تھا. فہدہ میں نے کہا, اور 1 سال کے اندر آپ کہہ رہی ہیں پچھلے سال جولائی سے اس کو اللہ نے حافظ قرآن کی شوق دی, اور وہ جس طرح بدلا ہے تو اللہ نے اس کو ہدایت دے دی تھی. ہر کسی کو نہیں دیتے, اللہ نے اس نے مانگا تھا اس کو ہدایت دی.
تو مجھے کہنے لگی ہاں انشاءاللہ ہم جنت میں ملیں گے. میں نے بھی کہا، اور جب انہوں نے مجھے کہا کہ سسٹر ہما بس ایک بات مجھے ہوئے گی، اور یقین کریں میرا بہت چھوٹا سا دل ہے، میں تو آنسو آ جاتے ہیں 2 منٹ میں. جب انہوں نے مجھے بولا نا تو میں نے کہا کیا؟ تو کہنے لگی اب خالد کی آواز کی ریسیٹیشن گھر میں نہیں آئے گی، جو بہت قرات کرتا تھا، بہت 8 گھنٹے کہہ رہی ہیں وہ کرتا تھا قرات. کہیں گے اب خالد نہیں ہوگا مجھے امامت کرنے والا، میرے گھر میں وہ سناٹا ہو جائے گا، یقیناً وہ ملے گا. اور ہم دو مائیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے رو رہے تھے. اور میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تو نے ایسی آزمائش اس ماں کو دے دی ہے، ایسی آزمائش کسی ماں کو نہ دینا، کسی باپ کو نہیں دینا. اور میں نے موضوع بھی یہی رکھا کہ یہ بچے اللہ کی طرف سے امانت ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بچے اللہ کی امانت ہے، اور ہم امانت کا کانسیپٹ ہی ہمیں نہیں پتہ. ویسے پتہ ہے چیزوں میں امانتیں دے دو، اس کی امانت ہے، ایسے کسی نے کچھ دن کے لیے رکھا لیا، ہاں احتیاط سے رکھتے ہیں، اور پھر کیونکہ واپس کرنی ہوتی ہے نا. تو جب ہم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے اللہ تعالیٰ کو ہم امانت سمجھ ہی نہیں رہے، تو ہمیں ان کی حفاظت کرنی بھی نہیں آ رہی. حفاظت کیسے کرنی ان بچوں کی؟ یہ جو اولاد ہوتی ہے نا، یہ دنیا کی زینت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، اور اللہ نے ہی محبت دی ہوتی ہے اس اولاد کی، اور اللہ ہی اس محبت کو بڑھاتا ہے. جب سے اللہ نے وہ اولاد دی ہے آپ کو اور محبت بھی بڑھائی ہے، تو اس محبت کا تقاضا بھی ہے نا. وہ کیا تقاضا ہے کہ اسی اللہ نے جس نے وہ دی ہے، اس اللہ کی محبت اس بچے کے اندر ڈال دیں. اور وہ ہماری تربیت ہوتی ہے کہ ہم کیسے کریں گے، کیسی اس کا اخلاق ہوگا، کیسی اس کی گفتگو ہوگی، اس کے دل میں غیبت ختم ہونی چاہیے، اس کی نظریں کیسی چیزوں کو دیکھیں، وہ کیسی باتیں سنیں، اس کا دل کیا سوچے، وہ بدگمانیوں سے بچے، اسے حقوق اللہ پتہ ہونا چاہیے. جسمانی طور پر وہ پورا مکمل بچہ اللہ دیتا ہے. ایک سمپل سی بات ہے، جب پیدا ہوتا ہے نا بچہ، چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے یہاں، اس کا بالکل ذہن کلین ہوتا ہے. جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے نا، جس میں کوئی سافٹ ویئر، نیا کمپیوٹر لیں، سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوتا اس کا، لیکن جیسی پلگ ڈالتے ہیں نا تو وہ اسکرین آن ہو جاتی ہے، حالانکہ کچھ اپڈیٹ نہیں ہوتا. تو بچہ بھی ایسی ہوتا ہے، 7 سال تک اس کا مدر بورڈ بن رہا ہوتا ہے. اسی لیے مدر کہتے ہیں نا کہ مدر کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. باقی جو انسانوں کے بچے ہیں نا، وہ تو بکری کا بچہ لے لیں، 2 گھنٹے نہیں ہوں گے ویسی دوڑیں بھی لگائے گا، ماں سے دودھ بھی لے لے گا، اور میں بھی کرے گا. آپ کو پتہ ہے نا. تو وہ جو ان کا جو سروائیول لیول ہوتا ہے نا، ہائیسٹ لیول پہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہوتا ہے. ہمارے بچے لوئسٹ لیول میں، کہ وہ ساری سروائیول ہماری ہی ہوتی ہے. اور بچہ دیکھ بھی ماں باپ کو ہی رہا ہوتا ہے کنٹینیوسلی. کچھ اچھا ہوگا نا، کوئی بھی زور سے چیخ اگر اس بچے کو سنائی دی، تو وہ پہلے ڈر کے اپنی ماں کو دیکھے گا، ماں کے ایکسپریشن دیکھے گا. ماں ہنسی ہے تو اس کے دماغ میں وہی رہ جائے گا. اور ماں کا غصہ ہے تو اس کو ہوگا یہ چیخ سے غصہ آیا تھا ماں کو، تو اسے وہ چیخ ہمیشہ وہی والا فیلنگ دے گی. تو وہ اتنے آبزروینٹ ہوتے ہیں. اور 7 سال تک جو بچہ ہے نا، اس کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ کیا اخلاق ہوتے ہیں، کیا دین ہوتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، یہ اچھا ہے، وہ بس اسے یہ پتہ ہوتا ہے لویبل اینڈ ناٹ لویبل. تو محبت کرتے رہیں اپنے بچوں کے ساتھ، صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے. پھر انہیں گاڈ کانشیس بنانا ہوتا ہے کہ کیسے ہم بنائیں گے. اولاد کی تربیت کا طریقہ ہمارا شاید صحیح نہ ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو سن رہے ہیں، ہمیں غصہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بچے ہم سے بڑے ہو کے دور ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. بچوں کی باتیں ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں. سم ٹائم ہم ان پہ غور ہی نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس پہ سوچ ہی نہیں رہے ہوتے کہ اس کو ہم ڈفرینٹ اینگل سے کیوں نہ دیکھ لیں. اگر ہمیں کسی بچے کی بات پہ غصہ آ رہا ہے تو ہم اس کا ضروری ہے کہ غصے ہی سے جواب دیں. ہم دیکھیں کہ کیوں آیا، اور ہم اس کو کس طرح پازیٹیو اس کے اندر کر لیں. بچے سوال پہ سوال کرتے ہیں، ہمیں وہی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، بھائی کیوں کر لیا، ہمیں غصہ آ گیا، بھائی ٹائم نہیں ہے، ہٹو ادھر سے جاؤ، ادھر سے ادھر ہو جاؤ، وہ کر رہے ہوتے ہیں. بھائی کیا ہے، بچے کی تربیت میں 3 گول ہوتے ہیں. ایک اس کا کانفیڈنس بلڈ کرنا ہوتا ہے، اسے لوگوں کا خوف نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے اتنا کانفیڈنس ہو کہ اسے ڈر نہ لگے لوگوں سے. آپ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے، اس کی کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے. کریکٹر بلڈنگ کیسے ہوگی؟ اس کو پتہ ہو کہ جی میں کیا ہوں، یعنی ایک معاشرتی حیوان نہ بنا دیں اسے، انسان، کہ اسے پتہ ہوگا کہ میں کیا کرنا ہے، کیسا اخلاق ہونا چاہیے. جیسے قرآن میں ہے نا، سورہ تحریم کی آیت، قو انفسکم و اہلیکم من النار، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. کیسے؟ سوشل اینیمل تو نہیں بنانا نا ہمیں، بہترین انسان بنانا ہے، تو اس کی محنت کرنی ہوگی. اور جب میں آج بچوں سے دیکھ رہی تھی نا، تو اس کے لیے سب سے پہلا ہوتا ہے خوش رہنا سیکھیں. اپنی ہر ریئیکشنز کو بچوں کے اوپر مت اڈیل دیں.
جو سوال پوچھ رہے ہیں ان کے جواب دیں، سمجھ کے جواب دیں، جہاں نو کہنا ہے طریقے سے نو کہیں، ان کے ادب کریں، ان سے تمیز سے بات کریں۔ سب سے پہلا سوال تو ہے کہ ادب اور پیار سے بات کریں، جیسے آپ خود سمجھتے ہیں نا کہ آپ سے کوئی تمیز ادب سے بات کرے تو آپ بھی، اور سبلنگ رائیولری نہ کریٹ کر دیں بچوں کے بیچ میں، یہ بڑا اچھا ہے تم اچھے نہیں ہو، یہ بھی بہت ہوتا ہے آج کل کے پیرنٹس میں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ خود عزت پسند کرتے ہیں نا کہ آپ کی کوئی عزت کرے تو بچہ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو دیں انسینٹیو تاکہ وہ اچھے کام کریں۔ میرے چاروں بچے ہیں ماشاءاللہ، 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں۔ چلے آج تھوڑی لمبی بھی ہو جائے گی تو میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی میری بیٹی ہے جس کا نام زیورد ہے، پائلٹ ہے ماشاءاللہ، شادی ہوئی ان کی اسامہ سے، میکینیکل انجینئر ہیں، بہت اچھے بچے ہیں۔ اور وہ اپنے ابا چونکہ پائلٹ تھے زیورت کے ایئر فورس میں، پھر وہ گراؤنڈ ہو گئے تھے، لیکن انہیں تھا تو بٹیا کو بھی انہوں نے پائلٹ بنایا۔ بڑی کانفیڈنٹ، بڑی اچھی میری بیٹی نکلی الحمدللہ۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہیں میرے بیٹے روبین، ماسٹرز کیا انہوں نے واٹرلو یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں، CBSE میں کر رہا ہے جاب ماشاءاللہ، اور اس کی وائف ہے عیشا الحمدللہ، میری بہو رانی، وہ ہیلتھ سائنسز میں انڈر گریڈ کر رہی ہے، لاسٹ ایئر ہے۔ پھر رویل ہے، رویلو میاں ہیں وہ کالج میں، اور سب سے چھوٹی ہے زاوے، ہمیں انہیں جاجے کہتے ہیں، وہ ہائی اسکول میں پڑھ رہی ہے۔ تو یہ بچے اللہ کا نعمت ہے میرے پاس، یہ اللہ کا تحفہ ہے میرے لیے، یہ میرے اور میرے شوہر کی کولنس آف آئیز ہیں، اور میں نے ان سے ایسا رشتہ رکھا ہے کہ انہوں نے ہر بات مجھ سے آ کے کری۔ مجھے ٹائم لگا، میں نے سیکھا، اپنے ایکسپیرینسز سے سیکھا، جہاں میں نے غلط کیا وہاں میں نے ان سے معافی مانگی کہ ہاں میں غلط تھی، اور جہاں میں صحیح کر رہی ہوں تو مجھے پتہ ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں چھپاتے۔ آپ سوچیں میں نے اپنے بچوں کے ساتھ اتنا ایسا رشتہ رکھا کہ انہوں نے آج تک کبھی کوئی بات نہیں چھپائی۔ جو بچے اپنی ماؤں کو نہیں بتائیں گے، میرے بچے آ کے مجھے ہر بات بتاتے ہیں۔ تو اس کے لیے صبر کیا، صبر کریں۔ اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے۔ خلق اللہ نے کیا ہے انہیں، خلق کریٹ اللہ نے کیا، خلق کی ذمہ داری ہماری ہے۔ خلق کیا ہے؟ ان کے اخلاق، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کریں گے تو دیکھیے آپ کے بچے بہترین نکلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور کوئی پتہ نہیں ہے کب ایسی آزمائش اللہ کبھی نہ لے۔ خوش رہنا سیکھیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہر بچے میں نا ایک کریٹیوٹی ہوتی ہے، ایکسپلور کریں آپ کے بچے میں کیا کریٹیو، ہر بچہ اللہ نے اسے بنایا ہے۔ ہمارے بچے آج کل کے تو وہ کر رہے ہیں جو ہم نہیں کرتے تھے، ایسے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی اپنے پیرنٹس سے نہیں پوچھے ہوں گے۔ آج کل کے بچوں کا اتنا میچور دماغ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسا کریٹیو مائنڈ ان کو اللہ نے بتایا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کے ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے بچے سے کہ نہیں، تو اس کے لیے کیا اپنے بچوں سے محبت کریں کہ وہ دور نہ جائیں، وہ کسی دوست سے زیادہ قریب نہ ہو جائیں۔ کیا میرا بچہ مجھ سے اپنی پرابلمس کرتا ہے، بات کرتا ہے مجھ سے؟ یہ چیک کریں۔ ان سوالوں سے پتہ چل جائے گا آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہے کہ نہیں ہے، آپ نے کیسا کرا ہے اس کے ساتھ، یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی۔ اور لرن ٹو سے نو، کس طریقے سے انہیں منع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کہاں منع کرنا ہے، یہ نہیں کہ یہ کر لیا، یہ کیوں کر لیا، اس طرح ان کی آہستہ آہستہ رول ماڈل ہیں آپ ان کے، آپ کو دیکھیں گے، آبزرو کریں گے کہ چھوٹا بچہ کرتا ہے، وہ ہر چیز آپ کو دکھاتا ہے، وہ آ رہا ہے کچھ اچھی چیز اور آپ کے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے دیکھنے کا، کتنا دکھائے گا آپ کو، پھر کہیں اور دکھانے لگ جائے گا، پھر وہ وقت آپ کو چاہیے ہوگا کہ اب مجھے دکھائے، تب وہ آپ کو نہیں دکھائے گا، کیونکہ وہ بڑا ہو چکا ہے ایسے کر کے۔ ان کے لیے ریلیشن شپ کو بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے، کوشش کریں انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے بچوں کے ساتھ، ہے نا؟ مدینے کے بچے ان کی انگلی پکڑ کے کہیں بھی لے جاتے تھے۔ ایک صحابی تھے، چھوٹے صحابی تھے، ابو عمیر کر کے نام، ان کے پاس چڑیا تھی تو ہر وقت چڑیا رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھتے تھے اور پوچھتے تھے اس کا، تو ایک دفعہ نہیں ملی تو وہ آ کے بیٹھے، یا ابا عمیر کہاں گئی وہ چڑیا؟ تو انہوں نے اس سے پوچھا۔ حسن حسین ان کے کمر پہ چڑھ جاتے تھے، ہمارے بچے تھوڑا سا ہماری کمروں پہ چڑھیں تو ہمیں غصہ آنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر صبر ڈالے۔ دعا کرا کریں اپنی بچوں کی تربیت سے پہلے، یہ دعا کریں، اللہم اجعلنی صبورا، یا اللہ مجھے صبر کرنے والا بنائیں، وجعلنی شکورا، شکر کرے، وفی عینی صغیرہ ففی اعین الناس کبیرہ، اور یہ دعا کریں ربنا ھب لنا، وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی۔ تو ان سب چیزیں جب آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کے بچے آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے امانتیں ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کس کی کب امانت اللہ واپس لے لے۔ امانت تو واپس لینے کے لیے ہی ہوتی ہے نا۔ آج چلا گیا وہ خالد، بہت تکلیف ہے، بڑا دن عجیب سا گزرا ہے، لیکن پھر اسی امید پہ کہ انشاءاللہ ہم سب کو مسلمانوں کو اللہ جنت الفردوس میں اکٹھا کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا کریے گا خالد کے لیے، اور جتنے جو جا رہے ہیں اس دنیا سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بلند مقام کرے انشاءاللہ تعالیٰ، ہمارے بچوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنے، اور ہم سے ایسی کوئی آزمائش نہ لے، ہم اس لائق نہیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا خیال رکھیے گا، بتائیے گا کہ کیسے ہیں سب۔ بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا 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 نحتاج